جی خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بات کیجیے. میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی شہزاد بولیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے. تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز. وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے, پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی. اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے, ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, سب کچھ پڑھے, انگریزی بھی سیکھے, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی. کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں.